آج اگر ایک رنگروٹ قسم کا بندہ جو زبیر علی زئی جیسے پیدل کا شاگرد ہو اور وہ آ کر حضرت قاضی ابو یوسف کے اوپر اعتراض کرے تو میں نے کہا یہ میرے سینے پر قرض ہے، تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ مجہول راوی نہیں، عام نہیں، آپ محدث ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، قاضی القضاء ہیں، فقیہ اعظم ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم کے خود شاگرد ہیں، حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، اس لیے کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو امام اعظم کی زندگی کی شاگردگی 2 سال ملی ہے، اور اس کے بعد آپ نے علم جو ہے حضرت امام محمد سے پڑھنا، حضرت امام اعظم سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ آپ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس کی تھی۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف اتنے بڑے محدث اور امام ہیں کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو امام شافعی کے سوتیلے باپ ہیں، کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اور امام شافعی کو جو یہ سارا فقہ اتنا ملا نا، تو وہ ساری لکھی ہوئی دستاویزات امام محمد کی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شافعی دوستوں کو کہ آپ کو جو فقہ کی درک ملی ہے نا، یہ خزانہ بھی ابو حنیفہ کا ہے، جو امام شافعی کو لکھی ہوئی کتابیں امام محمد کے ذریعے ملی ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی، ان کی کتاب جامع الکبیر، اس کو ایک یہودی نے پڑھا، وہ یعنی علمی معلومات کا ایسا ذخیرہ ہے فقہ کا۔ جب وہ یہودی اس نے اس کتاب کو پڑھا تو اس نے پوچھا یہ کون باصلاحیت آدمی ہے، یہ ایسی باتیں لکھتا ہے جہاں تک بندے کا ذہن نہ پہنچا ہو، اور بندہ یہاں پر پہنچ کر سمجھتا ہے کہ اس کو مسئلے کو ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا ایک مسلمان سے کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ امام محمد بن حسن ہے۔ کہنے لگے یہ وہی تمہارے نبی جو محمد ہیں یہ وہ ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو ان کے امتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کی یہ بات ہے تو بڑا محمد کیسے ذہین ہوگا؟ اس بات سے اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی آج ان کی قبر شریف کرخ کے قبرستان بغداد کے اندر موجود ہیں، جہاں پر حضرت یوشع بن نون حضرت جنید بغدادی کی قبر ہے۔ لیکن آپ کے مزار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دریا دجلہ نے اپنا رخ موڑا ہے، تو اب دریا دجلہ آپ کے مزار کے اوپر سے جا رہا ہے، اور آپ کا مزار مقدس دریا دجلہ کے اندر ہے۔ تو عاشق یہ کہتے ہیں پہلے آپ ایک جگہ تھے، اب دریا گھوم گھوم کر آپ کے فیض کو پورے عراق میں پھیلا رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت قاضی ابو یوسف کے شاگردوں میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہے جو 179 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، امام احمد بن حنبل ہے، حضرت امام یحییٰ بن معین ہے، حضرت امام یزید بن ہارون ہے۔ آپ کبھی ان کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے کہ یہ اپنے وقت کے کیسے محدث ہیں۔ یہ حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے اور تلامذہ میں سے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین جو اسماء الرجال کے امام ہیں، امام محمد بن سعد جو طبقات ابن سعد کے مصنف جن کا وصال 230 ہجری میں ہوا، امام یحییٰ بن معین جن کا وصال 232 ہجری میں ہوا، امام محمد بن جریر جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، امام احمد بن حنبل جن کا وصال مبارک کی تاریخ 241 ہجری ہے۔ یہ بڑے قد کے امام ہیں۔ ان تماموں نے قاضی ابو یوسف کی توثیق کی ہے، ان کو محدث قرار دیا ہے، ان کو فقیہ قرار دیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اجل اصحاب ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے جو امام محمد جیسے جو شاگرد ہیں ان کے، تو فرمایا امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے اجل صحابی ہیں، شاگرد ہیں، تو لہذا قاضی ابو یوسف ضعیف راوی نہیں ہیں، یہ بہت بڑے معتمد مستند ثقہ مضبوط محدث امام مجتہد ہیں۔ اور آخری جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، فقہ کے اصول اور ضابطے کو، اب میرا جملہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے، اس جملے پر ہم اور 10 گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کرنا، اصول کی بات ہے۔ میں اگر مدرسے میں بات کرتا ہوں، یہ میری پوری تقریر 10 منٹ کی تھی، لیکن عام لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے وہ 10 منٹ کی بات کو سمجھانے کے لیے شاید 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہو۔ آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا اللہ قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ امام قاضی ابو یوسف جن کا نام ہے یعقوب بن ابراہیم، بولیے رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ہے ابو یوسف۔ امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، امام العظم کیوں کہا جاتا ہے، وہ ہمارے جمعے کا درس آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ قاضی ابو یوسف کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ریاست بنو عباس کے اندر آپ قاضی القضاء رہے، اور آپ اپنے آخری وقت میں یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں نے جو صحیح فیصلے کیے تیرے ڈر سے ہی کیے، قبول فرما لینا۔ یا اللہ اگر میری خطا ہوئی تو میری ذات کبھی نہیں رہی، میں نے ہمیشہ پوری محنت کی، پوری کوشش کی اپنے استاد کی تعلیم پر، تیرے نبی کی سنت پر،